नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको इस प्रोग्राम पुरसा शहज़ादी कौन में खुशामदीद कहते हैं। इस दौर हवादिस में अमा ढूंढ रहा है, इस दौर हवादिस में अमा ढूंढ रहा है, दिल मरकत ज़हरा के निशान ढूंढ रहा है। ऐसे हालात गुज़रे बीवी के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के निशान भी जो है वो ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, मतलब ये वाक़या कोई सालों पे मुहित नहीं है। सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जब वफ़ात हुई, उसके फ़ौरन बाद के जो मसाइब हैं, जो 70 से 95 दिन 75 से 95 डेज़ के हैं, वो सिर्फ़ उन अय्याम में ही तमाम हालात जो है गुज़रे हैं बीवी पे। ये मुश्किल तरीन हालात जो बीवी ने बारहा अपने मरसी में कहा और बताया उम्मत मुस्लिमा को कि बाद रसूल क्या गुज़री बीवी पे। हिदायत टीवी इसी मौजू पे ये तमाम प्रोग्राम्स लेके आ रहा है और दुनिया भर में अय्याम फ़ातिमा के प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, मजालिस का सिलसिला जारी है और उम्मत मुस्लिमा को बताने के लिए हम ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से। और बहुत मुश्किल नहीं, आप दुनिया बहुत सिमट रहा है और ग्लोबल हवाले से आप तमाम लोग जानते हैं, हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो और आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं कि बीबी पे क्या हालात गुज़रे, किस तरह बीबी ने वो मुश्किल तरीन टाइम जो है गुजारा। इसी हवाले से पुरसादारी की सिलसिला जारी है और जैसे कि आप देख रहे हैं आज इस खुसूसी प्रोग्राम में पुरसा शहज़ादी कोनन में तेजानी ब्रदर्स डॉक्टर शबीर तेजानी और डॉक्टर अब्बास तेजानी हमारे साथ इस पुरसे में शरीक गम है। और फिर मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगा और इसी मुनासबत से मैं चाहूँगा पुरसादारी कोई कलाम आप पेश करना चाहें। This Noha is called, it's in English, it's called Oh Fatima, I'm So Alone. Mawla Ali, it is said that after Bibi Fatima had passed away, Mawla Ali used to walk the streets in Kufa and cry on the streets. And Mawla Ali, even in his khutbahs, used to say how much he missed her, because he used to, for Mawla Ali, his spiritual soul was Bibi Fatima. Oh Fatima, I am so alone without you around. This house is no longer a home. How will I forget the things that I saw? Your ribs that were crushed, the nail and the door. Your tormented cries, the blood on the floor. Mohsin, our son, whose life is no more. Oh Fatima, it broke me to see. Though you were in pain, you crawled trying to save Ali. This grief in my heart cannot be contained. But how can I cry in front of Hussein? So I wander the streets without any aim to find anyone who can share my pain. Oh Fatima, my heart sobs for you. I cry by myself in alleys that are destitute. They tell me, Ali, we thought you were strong. You lifted the gate of Khaybar alone. So why is it that you cry on and on? You know better than us that she is gone. Oh Fatima, if only they knew the bruises and scars I saw when I was washing you. The children are searching just for your scent.
How can I explain your absence to them? There aren't any words to stop their lament. You were for them all a mother and friend. Oh Fatima, they will cry aloud when they look at you, laying motionless in a shroud. You know that today will come on Hussein. He will be alone upon burning plains. A shower of stones and arrows will rain, with 12 blunted strikes his neck will be slain. Or rather, should we say, a shower of stones and arrows will rain. He will call for you again and again. Oh Fatima, they will trample him. His chest will be torn and he'll bleed from his every limb. You knew all my secrets and all my woes. You stayed with me through my highs and my lows. You wiped all my tears and helped me to cope. In each of my trials you filled me with hope. Oh Fatima, the most perfect wife, I will mourn for you the rest of the days I'm alive. With these very hands I lay you to sleep. I know that you told me to never weep, but I can't control the way that I feel. Your death is a scar that will never heal. Oh Fatima, a rose of Allah, your fragrance will stay forever in this broken heart. Your fragrance will stay forever in this broken heart. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरसा शहजादी कोनन अय्याम फातिमा सिलसिले का पुरसा आप देख रहे हैं। और हमारे साथ तिजानी ब्रदर्स डॉक्टर शबीर तिजानी और डॉक्टर अब्बास तिजानी हमारे साथ मौजूद हैं। पुरसा तारीख़ सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ हम ज़ाहिर है बातें भी कर रहे हैं और वो बातें बता भी रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अय्याम फातिमा के हवाले से लोगों तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि अय्याम फातिमा क्यों मनाए जा रहे हैं, वजह क्या है और क्यों ये शोक का माहौल दिखाई दे रहा है लोगों को। वो मकसद सिर्फ यही है कि हम बताना चाहते हैं आखिरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनकी साहबजादी को जो कि खातून जन्नत हैं उनके साथ क्या हुआ, किस तरह दरबार गईं और किस तरह से उनकी जो गवाही को मुस्तरद किया गया और क्यों किया गया, इसके पीछे जो भी हालात व वाक़यात हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तमाम चीज़ें उसी वक्त रोक ली जाती, उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता और समझ लिया जाता और इस बात पे ईमान लाया जाता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और वो जो है अल्लाह रब्ब करीम का पैगाम लाए हैं और वो सच्चे नबी हैं। अगर समझते तो फिर क्योंकि जैसा कि बीवी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती,
तो क्या वजह थी कि खातून जन्नत को ये बोलना पड़ा कि मैं झूठ नहीं बोलती। तो ज़ाहिर है उनकी जो गवाही, जो वो बात कर रही उसे मुस्तरद किया जा रहा था। तो कौन लोग थे जो मुस्तरद कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान नहीं लाए जो ईमान लाना चाहिए, तो ज़ाहिर है इस तरह के हालात पैदा होंगे, इस तरह की बातें होंगी कि आप उनकी शहज़ादी जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा रहे हैं कि ये खातून जन्नत हैं, सय्यदतुन निसाए आलमीन हैं। तो आलमीन में मतलब वो हम ये एक आलम, इस दुनिया की बात नहीं बल्कि आलमीन की हैं। आलमीन की जो निसा हैं उन तमाम की वो जो है खातून जन्नत है। आप ये देखिए कि उनके साथ हुआ क्या। 18 साल का अरसा, यानी 18 साल के इस दौर में उनका इस दुनिया से चला जाना, और किस तरह से उनके साथ जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया गया, और यही दहशतगर्दी जो की गई बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये चीज़ तो आप यकीन तौर पर बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये चीज़ रसूल की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई कि कुछ लोग इस सिलसिले में लग गए, इस भाग दौड़ में, दुनियावी भाग दौड़ में इस तरह से लग गए कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने के हवाले से भी सिंसियर दिखाई नहीं दिए। वो लगे रहे इसी चीज़ में कि हम में पहला कौन होगा और दूसरा कौन होगा और तीसरा कौन, मतलब इस सिलसिले में लगे रहे। तो ज़ाहिर जब इस दुनियावी उसके लिए आप भाग दौड़ करेंगे तो ज़ाहिर है आप उन तमाम चीज़ों को जो आखिरत की चीज़ें उन्हें भूल जाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद, इस पुरसे का मकसद सिर्फ है यही है कि हम जो खातून जन्नत हैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर शब्बीर तेजानी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, डॉक्टर अब्बास तेजानी की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसके साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, बीबी की शहादत के हवाले से? It's a sad thing to see in our community that there's a lot of people who are saying do not talk about the Shahadat of Fatima, do not give details about the Shahadat of Fatima. But it's very important that we talk about it, and the more we talk about it, the more open we can be, because at the end of the day, history doesn't lie. You know, we can't hide history, we can't stop people from knowing the truth. And you know, this whole thing about, for example, giving la'na to the people that were the murderers of Bibi Fatima, for example, people have controversies regarding that, or they debate about it. But one thing that I would want to, the message I'd like to pass is that do not try and hide the history from your friends, from your family, from other members of your community, and do not stop them from spreading that message. It's very, very important. And Bibi Fatima Zahra Salamullahi alayha in her life went through a lot of trials and tribulations, even before she passed away, during the time when she passed away, even after she passed away. And it's very important that we continue that message going, that history going, and we continue to give our, not only our pursas, but to, by the way we act and the things we do, to support the mission, because obviously Imam Mahdi, may Allah hasten his reappearance, will come and take revenge for the atrocities and the zulm that Bibi went through. But we must also, within what we do, our actions that we show, and our aqeedah, be on that side where we'll be by the side of Mawla when he comes to take revenge against the people that did these atrocities. Absolutely. I mean, I think one of the things that's important to know is that there is a movement that's going on where the shahadat of Sayyidah Fatima salamullahi alayha, and as well as the aziyat, the trials and tribulations that the Ahlul Bayt alayhim as-salam have all gone through. There's a movement to try to cover that up. If you look at the very basics of things, so for example, when people talk about the Ahlul Bayt being pure, being infallible, being ma'soom, you find that the ayah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. They say that this means that the Ahlul Bayt were, astaghfirullah, they were impure, they were not ma'soom, and it's only when Allah subhanahu wa ta'ala revealed this that they became ma'soom. But a very simple analysis of the words that are used within this ayah will show you that this is not actually true. You see, because if God wanted to say that you are impure and I'm removing the impurity from you, the word he would have used was لِيُخْرِجَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. So I will remove from you. What he's saying here is لِيُذْهِبَ, which means that if any impurity is coming towards the Ahlul Bayt, Allah has protected them in such a way that if the impurity is coming, it will be directed away from the Ahlul Bayt alayhim as-salam. You find when
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was alive and he was explaining the merits of the Ahlul Bayt, he said a particular line, which I want to say, he said, يَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُم. The one who gives them huzn has given me huzn, has made me hazeen. And you find that after the passing away of Rasulullah, where was Sayyidah Fatima going to cry? She was going to cry in Baytul Huzn. And from that in its entirety, and the people that understand the beliefs that we have but are not necessarily agreeing with the beliefs we have also agree that Rasulullah said that يَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُم. They agree that Sayyidah Fatima went to Bayt al-Huzn to cry. If you just marry the two of these together, the concept is very clear. They have given Rasulullah, they've made Rasulullah hazeen, they've upset Rasulullah in such a way by upsetting Sayyidah Fatima in such a way. Upset but angered. Rasulullah says, whoever's angered Bibi Fatima has angered me, and whoever's angered me has angered Allah subhanahu wa ta'ala. So these people have angered Allah subhanahu wa ta'ala. बेशक, और मकसद सिर्फ यही है कि हम बताना चाहते हैं टीवी के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमों को कि जो भी हालात वाक़यात उस वक्त पेश है उसको आगाही देना उम्मत मुस्लिम, ये हमारा फ़र्ज़ है. हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम लोगों को बताएं ताकि कल जब वो यहाँ से जाएँ, इस दुनिया को ज़ाहिर खैराबाद कहना है, जाना है यहाँ से, तो ये ना कह सकें कि जी हमें पता नहीं था. तो ये प्लेटफॉर्म हिदायत टीवी का जो हिदायत के लिए बनाया गया, मकसद यही है कि हिदायत पहुंचाई जाए, लोगों तक बताया जाए कि जो भी हालात उस वक्त हुए बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के वजह से, जो मरकज़ इस्मत व तहारत हैं उनके साथ किस तरह से सलूक किया गया, उसको उसकी आगाही लोगों में दी जाए. और बाग़ फ़दक के हवाले से बताया जाए कि बाग़ फ़दक क्या था और क्यों उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर को फाड़ दिया गया. मतलब ये कितना बड़ा जुल्म है कि रसूल करीम की लिखी हुई तहरीर को फाड़ दिया गया. और ये जुल्म बताना हमारा मकसद है और हमारा काम है, और हम ये इंशाअल्लाह हिदायत टीवी बताते रहेंगे. अब्बास तिजानी, शबीर तिजानी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं. तिजानी ब्रदर्स इस प्रोग्राम में हमारे इस पुरसे में शरीक है हमें, और इसी हवाले से कोई कलाम मैं चाहूँगा कि आपसे सुने. और फ़ोन कॉल्स पे भी आप आ सकते हैं, लाइव कॉल्स हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं और जो भी नोहा सुनना चाहते हैं आप इनसे वो सुन सकते हैं. I wanted to, in this show, in these 2 hours, I wanted to recite one very famous noha. It's not ours, but it's a very famous noha. It's called Ya Zahra. Because I know a lot of viewers at home will know it and will be able to relate to it. So please, if you're listening at home, please join in and recite along. And inshallah, Bibi will accept our pursa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala تعجل فرجه. اے میری بیبی، اے میری بیبی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شاہزادی، یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. تیرے روزے کا جو نظارہ ہے، ہر گنہگار کا سہارا ہے. آسماں پر جو یہ گٹائیں ہیں، تیری چادر کا ایک کنارہ ہے. یا زہرا، یا زہرا. ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے. رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے. یا زہرا، یا زہرا. تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے. تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے.
مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہیں نام رہیں مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا وقت آخر بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اور yeah, this is a very important line, very important message, that azadari, we call it nokri, but it's actually ghulami. We don't ask for anything in return, and that's, we're not doing just nokri, we're not asking for anything in return, we're doing ghulami, we're doing servitude of the Ahlul Bayt. And as the servants of the Ahlul Bayt, yourself Imran Bhai, and us and all the servants of the Ahlul Bayt around the world, the main thing is khulus and sincerity. And we say to Bibi that at the end of the day, accept our PURSA, but in our hearts keep the khulus, keep the sincerity alive. تیرے بچوں سے جن کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو یہ عبادت ہے کاروبار نہیں یا زہرا یا زہرا فاطمہ 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 زہرا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. پرسہ داری جاری ہے ہدایت ٹی وی کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسہ شہزادی کونان سلام اللہ علیہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تیجانی برادرس ڈاکٹر شبیر تیجانی ڈاکٹر عباس تیجانی اور ہم ان سے کلام بھی سن رہے ہیں گفتگو بھی آپ ان کی سن رہے ہیں کہ کس طرح سے بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی حیات طیبہ بھی بات کر رہے ہیں اور ان مظالم پہ بات کر رہے ہیں جو ان پہ ڈھائے گئے اس پہ ہماری بات جاری ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شبیر تیجانی اور ڈاکٹر عباس تیجانی جو ہیں وہ ظاہر ہے اینکر پرسن بھی ہیں ڈفرینٹ چینلس پہ انہیں سنتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو پرسے کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے جو ظاہر ان کی نالج ہے اس حوالے سے اور جس طرح سے یہ خود بھی شاعر بھی ہیں اور ان کی اپنی ریسرچ بھی ہے جو ان کے کلام ہیں ان میں ان کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے خود یہ تحقیق کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس پیغام کو عام کرتے ہیں. ایک بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ نوجوان یہاں کے مطلب یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے جو ظاہر ہے انگلش کے حوالے سے بھی مزے کی مطلب اچھی بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے مطلب پنجابی میں بھی ان کے کلام آپ نے سنے ہیں انگلش میں تو آپ سنتے ہی ہیں اردو میں بھی ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی ان کے کلام موجود ہیں کیونکہ یہ تحقیق کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور تحقیق ظاہر ہے جس در سے ہم سب کے سب وابستہ ہیں یہ در علم جو ہے ظاہر ہے باب العلم مولا علی علیہ السلام کے اس در پہ ہم جب کھڑے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہم کھڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو تحقیق کرے گا جو سمجھنا چاہے گا
इस दर को वो समझेगा और वही पैगाम आगे बेहतर से बेहतर बढ़ाएगा। मैं फिर एक दफ़ा आपकी तरफ आऊँगा, फिर आपसे इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने कलाम भी लिखे खुद ही, आपकी तहकीक भी है और एंकर पर्सन के तौर पर भी आपके बहुत सारे ज़ाहिर डिफरेंट चैनल्स पे, इंग्लिश चैनल्स पे ज़्यादातर आपको सुनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मज़ीद इस पर? So, in terms of the Masayib of Bibi Fatima, we've talked a lot about the message and the kind of lessons that Bibi Fatima has taught us. But from the Masayib point of view, I just wanted to bring us back towards what happened in those fateful few days. Obviously, Bibi Fatima Zahra, when her door was burnt down and she was pushed between the door and the wall, a nail went into her side, her ribs were broken. It is said that the injuries she suffered was so severe. Mawla Ali alayhi salam, who is known as the Lion of Allah, when he was washing her, when he felt her bones cracking under his fingers, he passed out. And Bibi Fizza salamullahi alayha, she came to aid and help Mawla Ali alayhi salam. He saw in Kufa, I mentioned before that when Mawla Ali used to cry in Kufa, people used to ask him why. One of the things he said was, "Oh people, I am known as the Lion of Allah. In front of my eyes, I saw my wife being slapped by a stranger." So imagine Mawla Ali when he saw those bruises on her body, on those scars on her body. He washed her, he put her in a coffin, and her trials and the sadness in her passing away didn't stop there. It is said that when they were about to take her to the graveyard, every member of the Ahlul Bayt came to say goodbye, but there was a small boy who was crying in the corner of the room. And when Imam Ali asked Mawla Hussain, "Oh my son, why are you crying?" He said that, "Oh my father, my mom, whenever she's wanted me, she's called me herself. I've never gone to her without her calling me. I will not go to say goodbye to her until she calls me." It is said that at that point, the coffin flew open, two hands came out. And Bibi Fatima said, "Oh my son, Hussein, come to me, come to my chest." And she cradled him. But you see, this wasn't going to be the final time when this mother and son were going to meet on the plains of Karbala. When Mawla Hussein was on his horse and he was swaying from side to side, his chest was full of arrows, his hair and face was full of blood, and he was about to lose consciousness. He looked down on the ground and he says, "Is there anyone to help me?" Bibi Fatima is lying there on the ground. She says, "Oh son, come to me, put your head on my chest, put your head on my laps, and let me cradle you one final time before you leave this world." This Bibi saw a lot of trials and tribulations. Absolutely. You find that the relationship between Sayyidah Fatima and Imam al-Hussein alayhi salam was such. It's interesting when you listen to the story of how Sayyidah Fatima found out about what was going to happen to Imam al-Hussein. You find that she comes to her father one day when she's pregnant with Imam al-Hussein. She comes to her father. She says, "Oh father, this child inside my womb is saying something very strange." And Rasulullah says, "Oh Fatima, what is he saying?" She says, "This child inside me keeps repeating, I am mazloom, I am alone, I am ghareeb, I am ghareeb." "Oh father, why does he keep calling himself ghareeb?" And Rasulullah explains what would happen to Imam al-Hussein alayhi salam on the day of Ashura. You find and I'm not going to talk about what happened in Karbala, but one thing in particular I want to mention is the reason why Sayyidah Fatima kissed his chest was because of the fact that his body would be trampled by the horses. When you look at the analysis of the horses that trampled the body of Imam al-Hussein alayhi salam, there was a mathematician recently who worked out a calculation, and he said that the force of the horses upon the body of Imam al-Hussein, when he calculated each leg of each horse and how many horses there were and the type of horses, he said that the same amount of weight that went upon the body of Imam al-Hussein was the same as a modern double-decker bus when you measure the entire weight of the bus going over the body of Imam al-Hussein alayhi salam. It is said that when Imam Zayn al-Abidin alayhi salam on the 13th of Muharram came back to Karbala by way of miracle to bury the body of Imam al-Hussein, he said that one of the things that broke him and almost made him die from grief was that every time he went to lift the body of Imam al-Hussein, when he lifted one side, the other side of his body would break and fall to the floor. When he lifted that side, the other side would break and fall to the floor. In the end, he laid down
his aba on the ground, and he picked up the pieces of Imam al-Hussein like a baby. He carried him in this little aba and put him down inside his grave. اور آپ دیکھ رہے ہیں پرسا شہزادی کونن سلام علیہ ایام فاطمیہ سلسلے کا پرسا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر تیجانی اور ڈاکٹر عباس تیجانی ہمارے ساتھ اس پرسے میں شریک غم ہیں. اور گفتگو ظاہر ہے وہی ہماری کہ ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے مصائب ڈھائے گئے بیوی فاطمہ الزہرا سلام علیہ پہ کہ بعد اپنے والد گرامی جس طرح کے مصائب ڈھائے گئے اس کے لیے بیوی نے ظاہر مرثیہ بڑھا. لیکن اس سے پہلے ہی بتاتے چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ظاہر ہے قرآن کریم کے بعد جو اہم ہے وہ حدیث قدسی کو کہا جاتا ہے کہ اس سے متفق ہوتے ہیں، تقریباً تمام لوگ متفق ہوتے ہیں حدیث قدسی کے اوپر. اور حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات خلق نہ کرتے. اور پھر یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے جا کے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد علی نہ ہوتے تو یہ کائنات ہم خلق نہ کرتے. اور اس کے بعد پھر ایک حصہ اور آگے جاتا ہے اور اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ اے محمد اگر فاطمہ زہرا سلام علیہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو اس کائنات کو خلق نہ کرتے. اب آپ منزلت سمجھیں ایک مرکز عصمت و طہارت کی کہ بیوی کس طرح سے رسول اللہ جو ہے. اور یہ میں نے شروع میں بھی آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ جس پہ بیوی غضبناک ہوں اس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس پہ بیوی راضی ہوں جس سے وہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو یہ بیوی کا مرتبہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اس منزلت کو شاید سمجھا نہیں یا سمجھنا چاہا نہیں. شاید اس لیے بھی نہیں سمجھنا چاہا کیونکہ وہ دنیاوی دوڑ میں زیادہ لگ گئے. وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جو ہے اس کو جو ہے سنبھال لیا جائے، جبکہ یہ دنیا وقتی ہے. اسی لیے مولا علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، ہر آئمہ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا. وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی نہیں ظاہر ہے یہ اصل جو جزا ہے وہ جو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جزا کا جو تصور امت مسلمہ یہی ہے کہ آخرت میں ہمیں ملے گا اگر ہم یہاں کریں گے. جو ہم یہاں کریں گے اچھا اس کا اچھا رزلٹ، اور جو ہم برا کریں گے اس کے ظاہر ہے جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ ہے یہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی پہ پروگرام پرسا شہزادی کونین، اور میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر تیجانی اور ڈاکٹر عباس تیجانی موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ان سے کلام بھی سن رہے ہیں. ان کے مشہور و معروف کلام یہ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا ایک اور کلام اگر اسی سلسلے کا ہو جائے تو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اچھل فرج ہوں. اکبر کو اپنے کاندھے پہ کس طرح اٹھایا، اکبر کو اپنے کاندھے پہ کس طرح اٹھایا، چھوٹی لحد میں اصغر کو کس طرح سلایا، تمہاری بے کسی پر کیسے ناخون بہاؤں، آخر حسین ماں ہوں، کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں، آخر حسین ماں ہوں، گردن پہ تیرے رکھ کے اپنا گلا کٹا لوں، آخر حسین ماں ہوں، پامال ہو نہ جائے لاشا تمہارا رن میں، میرا جگر ہے ٹکڑے
میرے بدن کے ٹکڑے کیسے میں خود اٹھاؤں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں کیسے سنبھل سکو گے گھوڑے پہ میرے بیٹا تیروں سے بھر گیا ہے بیٹا تمہارا لاشا ہر ایک تیر اپنے ہاتھوں سے میں نکالوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں برہتا ہے ایک ظالم ہاتھوں میں لے کے خنجر گھوڑے سے اب گرے ہو سجدے میں ہے تیرا سر تیرا کٹ نہ جائے آؤ تمہیں چھپا لوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں نوحہ تھا تجانی مظلوم ماں کے لب پر سوکھی ہے تیری گردن اور شمیر کا ہے خنجر اب کیسے تیرے تن سے جان کو نکلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں گھوڑے سے جب گرے شبیر خاک پر ہاں تیر سے بھرا تن تھا لہو میں تر بولا تھا شمر یہ بالوں کو کھینچ کر پیاسا تمہیں ذبح کر دوں گا ریت پر جاؤ میرے لال چلائی فاطمہ اے شمر روک لو خنجر جو ہے تیرا زہرا سے وہ مگر منہ اپنا پھیر کر مظلوم حلق پہ اس کی پڑی نظر ہائے ہائے لہو کی پیاس وہ شمر کا بڑھا پیاسا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گیا اللہم صلی علی محمد۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسا شہزادی کونن سلام اللہ علیہ۔ اور ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ وہ دیکھا ہم نے تاریخ میں کہ جو گھر والوں نے دفنایا بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ دفنایا گیا لاشا، اور اس میں ظاہر ہے پہلو بھی شکستہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کا آغاز یہیں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہاں بھی دروازے کو آگ لگائی گئی اور وہاں پہ خیموں کو آگ لگائی گئی، یہاں پہ بھی جو ہے ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا، اور رسول کریم کی کہی ہوئی باتوں کا انکار کیا گیا۔ وہاں پہ بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یزید یہی کر رہا تھا، اور یہاں پہ بھی ظاہر دوسرا جنازہ اگر ہمیں دکھتا ہے تو ایک اور جنازہ دکھا ہے جس میں تیر پیوست ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے لخت جگر امام حسن علیہ السلام کو جنازہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ واحد جنازہ تھا کہ جب وہ نکلا
تو اس پہ تیر برسائے گئے. ظلم اور بربریت کا بازار آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گرم ہے. اور تیر اور وہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا دفن ہونے کے لیے, لیکن واپس گھر آیا اور اس سے تیر نکالے گئے. یہ ظلم ہم نے دیکھا جو بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت اور ان کے فرزند جو کہ جوانان جنت ہیں ان کے ساتھ. اور پھر کربلا کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے جو ہے پورا خاندان جو ہے اسے تہ تیغ کیا گیا. اور دوسری ایک شہزادی, چھوٹی شہزادی, چھوٹی ثانیہ زہرا, ایک جنازہ ان کا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کو بھی گھر کے ہی لوگوں نے دفنایا, قید خانے میں دفنایا. اگر امت یہ ظلم نہ کرتی پہلے دن تو یہ ظلم کی داستان آج تک نہ ہوتی. آج بھی ظلم ہو رہے ہیں, آج بھی بربریت کا بازار گرم, آج بھی جو چاہنے والے ہیں امام علی علیہ السلام کے, جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے, ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار آج بھی گرم ہے. اگر ہم پہلی دہشت گردی روکتے تو اس دہشت گردی تک نہیں پہنچتے. تو اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسا شہزادی کونن. میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر تیجانی اور ڈاکٹر عباس تیجانی موجود ہیں. اور میں یہاں پہ کیونکہ میں نے چھوٹی زہرا جو ہے بی بی سکینہ سلام علیہ کے حوالے سے کہا, تو آخری کلام میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بی بی کا پڑھ دیں تو میں آپ کا ممنون مشکور رہوں گا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. The same way that Mawla Hussein, when he said Khudafiz, when he said Al-Wida to Bibi Zainab, he said that please look after this young girl. And when they came back, Bibi Zainab came to the qabr of Mawla Hussein with her arms together, and she says, Bhai jaan aap ko bheja hai, Sakina ne salam اپنے امو کے لیے ہے یہ بھتیجی کا پیام. بجھ گئی پیاس شکایت کا نہیں کوئی کلام, پانی کے واسطے شرمندہ ہے امو, معاف کرنا مجھے, معاف کرنا, چھوڑ کر آئی ہوں زندہ میں سکینہ کو, معاف کرنا مجھے, معاف کرنا. پرسا لو اپنی سکینہ کا, میرے ماں جائے, جس کو ارمان تھا اس کو ہی نہیں لا پائے. گھر چلو کہتی رہی آخری دم تک ہائے, اس کو بہلاتی رہی جلدی چلیں گے ہم گھر, معاف کرنا مجھے, معاف کرنا. کون پردیس میں ہے قبر پہ جانے والا, کون ہے شام ڈھل شمع جلانے والا, کوئی ہمدرد نہیں غم کا بٹانے والا. میرے ماں جائے بہت کھائی ہے ہم نے ٹھوکر, معاف کرنا مجھے, معاف کرنا. ننھی سی جان اٹھائی ہے, جفائیں کیا کیا, ایک شرابی کنیزی
ننھی سی جان اٹھائی ہے جفائیں کیا کیا، ایک شرابی نے کنیزی کے لیے جب مانگا، میرا سجاد بھی غیرت سے لہو رو دیا تھا، بڑی حسرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی مضطر، معاف کرنا مجھے، معاف کرنا میری خوددار سکینہ نے یہی مجھ سے کہا، اے پھوپھی جب میرے بابا کو کفن مل نہ سکا، یہ پھٹا کرتا میرا ہوگا کفن بہر خدا، خون بھرے کرتے میں ہے دفن میری خستہ جگر، معاف کرنا مجھے، معاف کرنا اے نگار آج بھی ہے شام مثال زندہ، مقتل کرب و بلا میں وہی فریاد و فغان، کیجئے نوح میں تیجانی اسی غم کا بیان، آج بھی کہتی ہوں جیسے یہی زینب رو کر، معاف کرنا، معاف کرنا مجھے، معاف کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور یہاں پہ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر شبیر تیجانی آپ کا اور ڈاکٹر عباس تیجانی آپ دونوں کا کہ آپ اس پرسے میں ہدایت ٹی وی پہ شریک غم رہے، اور میں تو گو ہوں پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامت عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ پیغام محمد علیہ محمد عام کرتے رہیں، اور جس طرح سے ریسرچ کے بعد آپ اپنے کلام لکھتے ہیں اس میں مزید اللہ رب کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور اسی طرح آپ پوری دنیا میں جو امت مسلمہ ہے اس کو یہ پیغام دیتے رہیں، اور ہم آپ کی دعا گوئیں، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔